کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار سہ لے کر آتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب و اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانصاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوان کا مجدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے۔ صحابہ کرام کنتم خیر امہ کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک واز ہے، ان کے قلوب تقویٰ طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا ان کی تعریف کی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جو سربکف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جس کے لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے انہیں اصحابی کالنجوم کا مجدہ ملا۔
कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर ये मजहब इस्लाम की मुतवालो, आज से 1400 साल पहले खातिमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जबान से फरमाया, मेरी उम्मत 73 फर्कों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी व जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामज़न हो। किसी ने सच कहा है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर किया है आफ्ताब का। मुसलमानों याद रखो, सहाबाए किराम की बुराई करना जलालत है, गुमराही है, चूंकि कुरान हक है, रसूल हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम और तालीमात लेकर आए वो हक है। ये तमाम चीजें हम तक पहुंचाने वाले सहाबाए किराम है। लिहाजा जो शख्स सहाबा की जात को निशाना बनाता है वो कुरान और सुन्नत को बातिल करना चाहता है। दोस्तों आओ हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि सहाबा के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे और तादम हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे। दुआ कीजिए खालिक अर्ज़ समा पूरे आलम के मुसलमानों को अकीदे की सलामती अता फरमाए और इस्लाम दुश्मन ताकत और बातिल फिरकों की रेशरद्वानियों का खात्मा फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।